اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. اگر میرا روزہ میرے اندر تقویٰ پیدا نہیں کر رہا، میرا روزہ میرے ایمان کو نہیں بڑھا رہا، میری دینداری کا لیول اوپر نہیں جا رہا، اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے کہا روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. اگر میرا روزہ میرے اندر تقویٰ نہیں پیدا کر رہا تو اللہ کا کلام نہیں جھوٹا ہے، میرا روزہ جھوٹا ہے. اپنے علاقے سے باہر جائے، ہوٹلوں پہ پردے پڑے ہوئے، چپکے سے جا کر کے کچھ کھا پی لے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. روزے کا سب سے بڑا سبق جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ ہمارے ایمان بالغیب کا امتحان ہے، اور روزہ ہمارے ایمان بالغیب کا اظہار ہے. روزہ رکھ کر کے ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ دل میں یہ یقین مضبوط ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں نا کہ جب عبادتوں سے اخلاص نکال دیا جائے تو عبادت نہیں رہ جاتی، وہ کیا بن جاتی ہیں؟ عادت بن جاتی ہیں. ایک رسم ہے، ریچول ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی دیکھ کر کے کر لوں. ہمارے روزے ہماری شخصیت پر، ہماری نفسیات پر اسی لیے اثر انداز نہیں ہوتے، ہم عادتاً روزہ رکھ لیتے ہیں. ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جیسے جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، ویسے عبادتوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نکال دی جائے تو عبادتیں مردہ ہو جاتی ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. ایمان بندے کے دل میں ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے. یہ کھیت جتنا زرخیز ہوگا اتنا ہی اس کی فصلیں اعلیٰ ہوں گی. ایمان کا کھیت بندے کے دل میں جتنا ہی زرخیز ہوگا اس سے عبادتوں کی جو فصلیں نکلیں گی اتنی ہی پائیدار اور اعلیٰ فصلیں نکلیں گی. جو ہماری عبادتیں ہیں یہ عبادتیں اصل میں ایمان کی جڑ سے نکلتی ہیں. ایمان کی جڑ جتنی گہری ہوگی دل کے اندر، عبادتوں کے پھل انشاءاللہ تعالی اتنے ہی اعلیٰ معیار کے ہوں گے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانیاں، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات و خیرات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایمان کے جڑ سے نکلنے والے پھل ہیں. یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا مظہر ہے، یہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے ایمان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو دل میں ایمان جتنا قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، عبادتوں میں اتنا ہی اخلاص آئے گا، عبادتوں میں اتنا ہی حسن پیدا ہوگا. عبادتیں ایمان کی مضبوطی سے حسین ہو جاتی ہیں. یہ جتنی عبادتیں ہم ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، صیام، تراویح کی نمازیں، فرض نمازیں، مؤکدہ سنتیں، غیر مؤکدہ سنتیں، یہ ساری عبادتیں ایمان کے جڑ سے نکلی ہیں. یہ ہمارے ایمان کے جڑ سے نکلتی ہیں، اور یہ عبادتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ایمان کو اتنا ہی تازہ کرتی ہیں. یہ روزہ بھی کیا ہے؟ یہ روزہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے. روزہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کا اظہار ہے،
ہمارے ایمان کا اظہار ہے. روزہ ہماری طرف سے اللہ رب العالمین کے توحید کا اعتراف ہے. روزے کا حسن اصل میں اسی میں ہے. روزے کا حسن، روزے کا جمال، روزے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو درشاتا ہے. کون سا ایمان؟ ایمان اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہم کو سن رہا ہے، وہ ہماری عبادتوں پر نظر رکھے ہوئے وہ اس کا اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ روزے کو اس زاویے سے آپ دیکھیں، روزے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، روزے کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل دوسری صورت میں سورۃ البقرہ میں متقیوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر ان متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون ہے؟ متقی کے اندر سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کیا پائی جاتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں پر اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ معبود ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. یہ روزہ جو ہے نا وہ ہمارے ایمان بالغیب کا مظہر ہے. روزہ رکھ کر کے بندہ اپنے اس ایمان کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا تو نہیں لیکن اللہ موجود ہے. میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سارا روزہ اصل میں یہی ہے نا. اس لیے روزے کو علماء نے اللہ اور بندے کے بیچ کا راز کہا ہے. روزہ اللہ اور بندے کے بیچ کا راز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرا ہے. یہ کیوں کہا روزہ میرا ہے؟ نماز بھی تو اللہ کی ہے، حج بھی تو اللہ کا ہے، صدقات و خیرات بھی تو اللہ کے ہیں، پر اللہ نے خاص روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرا ہے. کیونکہ روزہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہوتا ہے. بندہ روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک بندہ دن بھر کے ماحول میں اس کو 10 مرتبہ موقع ملتا ہے چپکے سے پانی پی لے، گلا سوکھ رہا ہے، گھر میں اکیلا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اس کا ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کی طرف بڑھنے نہیں دیتی اور روک لیتی ہے؟ ایمان بالغیب. اس بات کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اور گھر میں اکیلا ہے. اس کے لیے بڑی آسانی ہے اپنے علاقے سے باہر جائے، ہوٹلوں پہ پردے پڑے ہوئے، چپکے سے جا کر کے کچھ کھا پی لے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. روزے کا سب سے بڑا سبق جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ ہمارے ایمان بالغیب کا امتحان ہے، اور روزہ ہمارے ایمان بالغیب کا اظہار ہے. روزہ رکھ کر کے ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ دل میں یہ یقین مضبوط ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ اس ایمان کا اظہار ہے. اس لیے روزہ ایمان کی اس جڑ سے نکلتا ہے. ساری عبادتیں اصل میں ہمارے ایمان کا اظہار ہوتی ہیں، پر روزے میں یہ ایمان کا اظہار بڑا قوی ہے، بہت مضبوط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی، روزہ میرا ہے. اسی لیے حقیقت میں روزہ وہی روزہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. روزہ حقیقت میں وہی روزہ ہے جو ایمان کی جڑ سے نکلا ہو، جہاں بندہ اپنا کھانا پانی دنیا کی ہر شے صرف اللہ کے لیے چھوڑ دے. یہ کتنا خوبصورت سا احساس ہے. کبھی کبھی بندہ اپنی ایمان کے بارے میں بھی ڈرا ہوا رہتا ہے نا کہ کہیں میرے دل میں نفاق نہ آ جائے. روزہ
ایمان والے بندے کو تسلی دلاتا ہے کہ تمہارا دل انشاءاللہ تعالی نفاق سے پاک ہے، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان ہے۔ روزہ وہی آدمی مکمل رکھے گا جو یہ مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ سمیع ہے، سن رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ رحیم ہے، میرے روزوں پر مجھے اجر دے گا۔ جو بندہ دل میں یقین نہیں رکھے گا اس کے لیے تو بڑا آسان ہے بھائی، وضو بناتے ہوئے گلا سوکھ رہا ہے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، چند سینٹی میٹر اس کے زبان سے اس کا حلق چند سینٹی میٹر کی دوری پر ہے، ایک گھٹ پانی پی لے گا، کون ہے جو اس کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، کس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس لیے روزہ محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا کیا اجر ہے وہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اجزی بی، یہ میرے اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا قیامت کے دن کہ میرے بندے کو روزے پر کیا اجر دینا ہے۔ یہ میرا روزہ ہے، میں فیصلہ کروں گا کہ اس بندے کو روزے کے بدلے میں کیا اجر ملنے والا ہے۔ روزہ ہمارے ایمان کا مظہر بھی ہے اور روزہ ہم کو یہ سبق بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ سبق دل میں جتنی مضبوطی سے آپ بیٹھا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ روزہ اتنا ہی تقویٰ آپ کے دل میں پیدا کرے گا۔ آپ حلال نہیں کھا رہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے آپ حلال نہیں کھا رہے، تو روزہ آپ کو یہ سکھاتا ہے اگر رمضان میں روزی کی حالت میں حلال نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بغیر روزے کے حرام مت کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر پانی سے بچ رہے ہو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانے سے بچ رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو شراب سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ شراب پیتے ہوئے بھی تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سگریٹ اور تمباکو کھاتے ہوئے بچو کیونکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو روزے کا بہت بڑا سبق ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ روزہ ہماری بندگی کا اظہار ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم بندہ مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ بندہ مطلب غلام۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہمارا جسم ہے، مرضی اللہ کی ہے، ہماری آنکھیں ہیں، مرضی اللہ کی ہے۔ ہم وہ دیکھیں گے جو اللہ اجازت دیتا ہے کہ دیکھو، وہ نہیں دیکھیں گے جو اللہ اجازت دیتا ہے مت دیکھو۔ زبان ہماری ہے، حکم اللہ کا چلے گا، ہم وہ بولیں گے جو اللہ نے کہا ہے کہ بولو، وہ بولنے سے رک جائیں گے جو اللہ نے کہا ہے مت بولو۔ ہاتھ ہمارے، مرضی اللہ کی ہے۔ عبدیت اسی کا نام ہے، عبادت اب اسی عبدیت اور غلامی کا اظہار ہے۔ اور یہ عبدیت اس کا بہت پیارا اظہار روزے میں ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ لبرلزم کے خلاف ایمان والے بندے کا بغاوت کا اعلان ہے۔ لبرلزم آزاد خیالی، لبرلزم کا سب سے بڑے کلمے کیا ہیں؟ لبرٹی اور ایکویلٹی، آزادی اور مساوات۔ دنیا بھر کے لبرل لوگ سب سے زیادہ، جیسے ہمارے دو کلمے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے لبرلزم کا کلمہ ہے لبرٹی، سارے انسان آزاد ہیں۔ فیمنسٹ لوگ جیسے نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور مساوات، برابری۔ ہمارا دین آزادی والا دین نہیں ہے، ہمارا دین پابندی والا دین ہے۔ ایمان والا بندہ جب کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اپنی آزادی کو ختم کر دیتا ہے۔ میں آزاد نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ میں کھانے میں آزاد نہیں، میں پانی میں آزاد نہیں، میں سونے میں آزاد نہیں، میں رہنے میں آزاد نہیں۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے حوالے میں نے کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے گردن میں غلامی کا طوق پڑا ہے، میں وہ کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، وہ نہیں کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے اس سے روک دیا ہے۔ اسلام اصل میں اسی کا نام ہے نا، اسی پابندی کا نام اسلام ہے۔ بلکہ عربی میں مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے نا، نکیل سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیلوں کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے۔ جب کسی جانور کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں نکیل ہے جانور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ نکیل والا بیٹھائے گا مالک تو وہ بیٹھے گا، مالک کھڑا کرے گا تو وہ کھڑا ہوگا، مالک کچھ کھلائے گا تو کھائے گا، مالک رکے گا تو رک جائے گا۔ مسلم عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو۔ مسلم، اسلام کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اسلام من سبمیشن۔
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اور اس اسلام کا بڑا پیارا اظہار روزے میں ہوتا ہے. روزہ رکھنے والا بندہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے پیٹ میرا, منہ میرا, زبان میری, کھانا میں اللہ کے حکم سے کھاؤں گا. کھانے والا جب کہے گا کھا تو کھاؤں گا, اور کھلانے والا جب کہے گا مت کھا تو نہیں کھاؤں گا. روزہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں رزق کا بندہ نہیں ہوں, میں رزاق کا بندہ ہوں. رزاق جب کہے گا کھا تو کھا کر کے اس کا شکر ادا کروں گا. رزاق کہے گا اب مت کھا, بھوکا رہ کر کے بھی اس کی حمد بیان کروں گا. کھلانے والے کہے گا پی تو پینا اس کی عبادت ہے. کھلانا والے کہے گا اب مت پی, پیاسا رہے, تو کیا گلا سوکھ جائے گا تو اس کی حمد نہیں بیان کروں گا؟ سوکھے گلے سے بھی اس کی حمد بیان کروں گا. روزہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم روٹی کے عبادت گزار نہیں ہیں, ہم روٹی کے پجاری نہیں ہیں, روٹی دینے والے کے پجاری ہیں. ایمان والا بندہ کھاتا ہے, مومن کھاتا ہے, کافر بھی کھاتا ہے. بھائی کھانا ہماری ضرورت ہے. دنیا میں کافر بھی کھاتا ہے, مومن بھی کھاتا ہے, لیکن ایمان والا بندہ اس شعور کے ساتھ کھاتا ہے کہ یہ کھانا میری زندگی کی ضرورت ہے, میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. فرق سمجھیں کہ روزہ آپ کو ایک کامل انسان بناتا ہے, جانوروں کے درجے سے اٹھاتا ہے آپ کو. کھانا تو کافر بھی کھاتا ہے, مومن بھی کھاتا ہے. کافر کے لیے کھانا زندگی کا مقصد ہے, مومن کے لیے کھانا زندگی کا مقصد نہیں, کھانا زندگی کی ضرورت ہے. ایمان والا بندہ اس احساس کے ساتھ کھاتا ہے کہ کھانا میری ضرورت ہے, کھانا میرا نہیں ہے, کھانا دینے والے نے نازل کیا ہے تو کھا رہا ہوں. کافر کے لیے کھانا زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اللہ نے کافروں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. جنہوں نے کفر کیا وہ بس مزے رہنے کے لیے زندہ ہیں. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لطف اٹھانا, زندگی کے مزے لینا, عیش پرستی ان کی زندگی کا مقصد ہے. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. اور کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. جیسے جانور کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے. جیسے کتا ہے, اس کو آپ ہڈی بھی پھینک کر کے ماریں, اس کو آپ پتھر بھی پھینک کر کے ماریں گے تو ایک بار سونگے گا کہ کہیں ہڈی تو نہیں ہے. وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے, اس کی زندگی کا مقصد اس کا پیٹ ہے. کافر اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کے لیے زندہ رہتا ہے. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اللہ نے کافر کی مثال بیان کی, وہ کتے کی طرح ہے, اس پر کچھ لاد دو تب بھی ہانپتا ہے, نہیں لادو تو بھی ہانپتا ہے. کتے والی زندگی ہوتی ہے جہاں انسان اس کی ساری سوچ, اس کی ساری فکر بس اس کے پیٹ اور اس کی شرمگاہ تک محدود رہتی ہے. اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے, وہ کھانے کے لیے جی رہا ہے. اس نے زندگی کو 4 دن کی زندگی سمجھائے اور اس کا مقصد اس 4 دن کی زندگی میں بس اپنی پیٹ کی آگ بجھانا اور اپنی شرمگاہ کی ضرورتیں پوری کر لینا, یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. ایمان والا بندہ بھی کھاتا ہے, پر ایمان والا بندہ کھانے کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا. کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے, ہماری زندگی کا مقصد کھلانے والا ہے. کھلانے والا کہتا ہے کھا تو ہم کھاتے ہیں, پر کھلانے والا کبھی کہے گا مت کھا تو نہیں کھائیں گے. ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کھانا کھلانے والے سے زیادہ اہم نہیں ہے. ہماری زندگی میں رزق رزاق سے زیادہ بڑا نہیں ہے. روزہ اس بات کا اعلان ہے کہ رزق اہم ہے پر رزاق سے نہیں. رزق ضروری ہے, رزاق سے زیادہ نہیں. رزق کی اہمیت ہے, رزاق سے بڑی نہیں ہے. اس لیے بندہ رزق چھوڑ کر کے رزاق سے اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرے لیے تو نے کھلایا تو کھایا, تو نے کہا چھوڑ دے تو چھوڑ دیا, لے. یہ تیری حکم سے بڑا نہیں ہے یہ کھانا یہ پانی. اسی لیے تو روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. روزہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبوب عبادت کیوں ہے بھائی؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ بھی پسند ہے. بدبو کس کو پسند ہوتی ہے؟ بدبو کوئی پسند کرنے والی چیز ہوتی ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی مرد کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو
اس کو بنیاد بنا کر کے ایک عورت اپنے شوہر سے خلا لے سکتی. بدبو کوئی پسند کرنے والی چیز نہیں ہوتی, پر روزے دار اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب کہ ان کے منہ سے آنے والی بو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اتنے محبوب کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں الگ دروازہ ان کے لیے بنا دیا, باب الریان, کہ یہ میرے روزے دار بندے یہ جنرل کیٹیگری میں جنت میں نہیں جائیں گے, ان کے لیے وی آئی پی گیٹ بنایا گیا ہے جنت میں کہ یہ اس سے داخل ہوں گے. کیوں؟ یترکو طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی, یہ بندہ کھانا میرے لیے چھوڑ رہا ہے, پانی میرے لیے چھوڑ رہا ہے, اپنی شہوتیں میرے لیے قربان کر رہا ہے. سارا روزے کا جو حسن ہے نا وہ اسی لیے اجلی میں ہے. کھانا اللہ کے لیے چھوڑو, پانی اللہ کے لیے چھوڑو, شہوتیں اللہ کے لیے قربان کرو. اگر روزے میں یہ اللہ کے لیے یہ اجلی نہیں ہے نا تو ہمارا روزہ پھر روزہ نہیں ہے, پھر یہ عبادت نہیں, یہ عادت ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں نا کہ جب عبادتوں سے اخلاص نکال دیا جائے تو عبادت نہیں رہ جاتی, وہ کیا بن جاتی ہیں؟ عادت بن جاتی ہیں. ایک رسم ہے, ریچول ہے, سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی دیکھ کر کے کر لوں. ہمارے روزے ہماری شخصیت پر, ہماری نفسیات پر اسی لیے اثر انداز نہیں ہوتے, ہم عادتاً روزہ رکھ لیتے ہیں. کیا رکھ لو بھائی, سارے رکھ رہے ہیں, ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ ہم کو کہیں گے روزہ خور ہے. نہیں, عبادتوں میں یہ اخلاص پیدا کریے. روزے عبادتوں میں نا امام ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جیسے جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے, ویسے عبادتوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نکال دی جائے تو عبادتیں مردہ ہو جاتی ہیں. روزہ محبت کے جذبے سے پھوٹنے والی عبادت ہونی چاہیے. کھانا محبوب ہے پر میرے خالق سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تیری محبت میں کیا قربان کر سکتا ہوں؟ تو نے کہا کھانا قربان کر, لے تیری محبت میں کھانا قربان کر دیا. تو نے کہا پیاس برداشت کر, تیری محبت میں پانی قربان کر, لے پانی چھوڑ دیا تیرے لیے. یہ روزہ اگر محبت کے اس جڑ سے نہیں نکلے گا تو اس میں پھر وہ اخلاص کا پھل نہیں پیدا ہوگا. پھر یہ روزے ہماری طبیعتوں پہ اثر انداز نہیں ہوں گے. اپنے روزوں میں اللہ کے بندو اللہ کی محبت پیدا کرو, وہ روح پیدا کرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی, تب یہ روزے جاندار بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ, تب یہ روزے ہمارے کردار پر اثر انداز ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. پر کیا وجہ کہ ہمارا روزہ ہمارے اندر تقوی نہیں پیدا کر رہا. ہمارا رمضان ختم ہوتے ہی, شوال آتے ہی ہم واپس اسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں جس حالت میں شعبان میں تھے, کیونکہ روزہ ہم نے عبادت سمجھ کر کے نہیں رکھا ہوتا ہے, عادت سمجھ کر کے رکھا ہوتا ہے. جس دن ہم روزے کو عبادت سمجھ لیں گے نا اس دن انشاءاللہ تعالی ہمارا شوال ہمارے شعبان سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. روزے کو اس کا حق دو. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. اگر میرا روزہ میرے اندر تقوی پیدا نہیں کر رہا, میرا روزہ میرے ایمان کو نہیں بڑھا رہا, میری دینداری کا لیول اوپر نہیں جا رہا, اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے کہا روزہ تقوی پیدا کرتا ہے تو روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. اگر میرا روزہ میرے اندر تقوی نہیں پیدا کر رہا تو اللہ کا کلام نہیں جھوٹا ہے, میرا روزہ جھوٹا ہے. میرے روزے سے اگر میری دینداری میں اضافہ نہیں ہو رہا, میرے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہو رہی, میرا روزہ جھوٹا ہے. اپنے جھوٹے روزوں سے ہوشیار ہو جائیے. دنیا میں بہت سارے روزہ رکھنے والے جھوٹا روزہ رکھتے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم, بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع, جن کو ان کا روزہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں دیتا. بس بھوکے رہ لے, بھوکے رہ گئے بس, اور کچھ نہیں ملا ان کو روزے سے. قیامت کے دن ان کے روزے کھوکھلے ہوں گے, کچھ نہیں ملے گا, کھوکھلے روزے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کھوکھلے روزوں سے ہم کو بچائے. روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے, صبر کا سبق دیتا ہے روزہ. صبر اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب عبادت ہے. اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ روزے کا حساب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
صبر کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دے گا۔ روزہ ہم کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اصل میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، الصبر علی اقدار اللہ والصبر علی طاعت اللہ۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو مصیبتیں ہمارے لیے مقدر کی تھیں ان پہ صبر کر لیں۔ کسی کے بچے کی موت ہو گئی، صبر کر لے۔ کسی کا مال میں بڑا نقصان ہو گیا، صبر کر لے۔ کس کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی، صبر کر لے۔ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے صبر اجباری۔ آدمی مجبوری میں صبر کرتا ہے۔ مجبوری میں صبر یعنی کسی بچے کی موت ہو گئی، اگر وہ صبر نہ بھی کرے تو بھی بچے کی زندگی تو واپس نہیں آنے والی نا، وہ تو مجبور ہے کہ اس پر صبر کرے گا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائی صبر کریں یا نہ کریں کنویں سے تو باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ کے تقدیر پر جو صبر ہوتا ہے نا، وہ کون سا صبر ہوتا ہے؟ مجبوری والا صبر۔ وہ بھی عبادت ہے۔ ایمان والا بندہ جب مجبوری میں بھی یہ سوچ کر کے صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں، اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن صبر کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ اطاعت پر صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کام میں مصیبت سے نکلنے کا راستہ میرے پاس ہے، لیکن وہ راستہ کیونکہ حرام ہے، میں اس حرام راستے پر نہیں جاؤں گا، حلال راستے پر رہ کر کے صبر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ یا تو زنا کرو یا تو جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس مصیبت سے باہر نکل سکتے تھے، وہ جیل کی مصیبت سے بچ سکتے تھے، اس عورت کے ساتھ زنا کرتے جیل کی مصیبت نہیں جھیلنی پڑتی، پر انہوں نے کہا میں حلال راستہ اختیار کروں گا اور اس حلال میں آنے والی مصیبت پہ صبر کروں گا، لیکن حرام کے راستے پہ نہیں چلوں گا۔ یہ اعلیٰ ترین صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصیبتوں کو جھیلنا۔ ساری عبادتوں میں صبر ہوتا ہے نا۔ فجر کی نماز جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس اختیار تھا، چاہتے تو سارے لوگوں کی طرح بستر پر لیٹے پڑے رہتے، اللہ کی اطاعت کے لیے نیند قربان کی، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسے ہی روزہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے۔ یہ روزہ ہم کو صبر اختیاری کے سبق دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک ہوتا ہے صبر اجباری، مجبوری میں صبر کرنا، ایک ہوتا ہے صبر اختیاری، آپ کے پاس آپشن تھا مصیبت سے نکلنے کا، آپ نے اختیار کیا کہ نہیں میں اللہ کی اطاعت میں اس مصیبت پر صبر کروں گا لیکن حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ روزہ ہم کو صبر اختیاری سکھاتا ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے، کوئی ہندوستان آزاد ہے، جائیں ابھی اٹھ کر کے آپ پانی پی لیں، کوئی روکنے والا ہے آپ کو؟ ابھی بھوک لگی ہے جائیں ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھا لیں، کوئی روکنے والا ہے آپ کو؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ صبر۔ اور یہ صبر کون سا ہے؟ صبر اختیاری۔ آپ نے خود اختیار کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ نہیں جائیں گے۔ حلال راستے پہ بعض مرتبہ مصیبتیں آتی ہیں، پر بندہ یہ سوچ کر کے صبر کرتا ہے مصیبت تھوڑے وقت کی ہے، میں جھیل لوں گا، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ صبر اختیاری اگر سیکھ رہے ہیں تو اس کو زندگی کے ہر معاملے میں اپلائی کریں۔ کاروبار میں بھی صبر اختیاری کو اپلائی کریں۔ بعض مرتبہ کاروبار میں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے فلاں فلاں حرام کام کر لوں، خوب پیسے آنے والے، پر ایمان والا بندہ کہتا ہے نہیں میں تو حلال کاروبار کروں گا، اسی میں صبر کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہی برکت دے گا مجھ کو۔ بعض مرتبہ جسمانی شہوتیں انسان کو بھٹکاتی ہیں، حرام کام کرو اور لذتیں حاصل کر لو، لیکن ایمان والا بندہ اپنی لذتوں کو مار کر کے صبر کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس لذت کو مارنے کا مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے، روزہ ہم کو شکر سکھاتا ہے۔ شکر، ہاں ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے نا، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت جب تک ہم کو ملی ہوتی ہے نا اس کی ویلیو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، جب نعمت چھین لی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس کو نعمت ملی ہے اس کو نعمت کی قدر نہیں پتا، نعمت کی قدر اس کو پتا ہوتی جس کو نعمت نہیں ملی ہوتی۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کو آنکھوں کی نعمت کا احساس نہیں۔ اندھے سے پوچھیے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے پوچھیے زبان کتنی بڑی نعمت ہے، بہرا جانتا ہے کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم کو اولاد ملی ہے، بعض مرتبہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیے جس کے کان ترستے ہیں کہ کوئی ان کو اماں بول دے، کوئی ان کو ابا بول دے۔
نعمتیں جب چھن جاتی ہیں نا تو ان کی قدر ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. ہم پورا سال کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کھانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو 14, 15, 16 گھنٹے کے لیے پیاسا رکھاتا ہے, بھوکا رکھاتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم کو بیسک کیونکہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے نا, تو ہم کو بیسک چیزوں کی قدر نہیں سمجھ میں آتی. ہم ایکسٹرا کے چکر میں پریشان ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگوں کی فکر مندی کھانا پانی کو لے کر کے نہیں ہے. ہماری فکر مندی یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 cc کی بائک ہے, ہم کو 400 cc کی بائک چاہیے. ہمارا دل اس لیے ناشکر ہے. ہمارے پاس ماروتی ہے, ہم کو رولس رائس دیکھ کر کے ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں, ہم کو بڑا بنگلہ چاہیے, اس لیے ہم ناشکرے ہیں. بیسک جو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے اس کی ویلیو تو ہماری زندگی میں رہی نہیں جاتی ہے. روزے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, بیسک نعمت سے اپنی دور کر دیتا ہے. صرف 2 نعمتوں سے دور کرتا ہے اللہ, کھانا اور پانی. ہاں, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں, گلا سوکھتا ہے جب عصر کے وقت تو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بھوک لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کھانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. شکر کا سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر سمجھو. یہ پانی ہم پورے سال کتنا آسانی سے پی لیتے ہیں, کبھی غور کیا یہ پانی کتنی آسانی سے اللہ رب العالمین نے ہم کو فراہم کر دیا ہے. ہاں, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ کی ناشکری کرنے والوں ذرا بتاؤ, یہ جو پانی اتنی آسانی سے پی لیتے ہو, اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کی تہوں میں لے کر کے چلا جائے, کون لا کر کے دوں گا تم کو پانی؟ یہ پانی, واحد پانی کی نعمت قرآن مجید کا پورا موضوع ہے. افرأیتم ماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. ذرا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو تم نے بدلیوں سے نازل کیا یا ہم بدلیوں سے نازل کرتے ہیں؟ شکر کرو. جب پیاس لگے, گلا سوکھے, حلق کاٹا ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ پورے سال کتنے آسانی سے تم کو پانی فراہم کر دیتا ہے. کون ہے جو پانی دیتا ہے؟ اللہ ہے جو پانی دیتا ہے. امن یاتیکم بماء معین, کون لا کر کے دے گا پانی؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اگر ہم پانی کو زمین کی تہوں میں لے کر کے چلے جائیں کون لا کر کے دے گا پانی؟ تمہارے معبود لا کر کے دیں گے؟ غوث اعظم پانی لا کر کے دیں گے تم کو؟ شاہ عبد القادر جیلانی پانی لا کر کے دیں گے؟ کون دیتا ہے تم کو؟ آسمان سے یہ پانی کی بدلیاں کون بھیجتا ہے؟ ان بدلیوں سے زمین پر پانی کون اتارتا ہے؟ شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تمہارے معبود نہیں دیتے, اللہ دیتا ہے یہ پانی تم کو. بندے کو اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے. روزہ کا آخری سبق یہ کہ روزہ ہم کو اپنے بھائیوں کا درد بتاتا ہے. ہم سال بھر کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, ہم کو احساس نہیں ہوتا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں, کھانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بھوک کی تکلیف روزہ رکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے کہ بھوک کیا ہے. روزہ نہ ہو تو ہم کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے. اللہ روزہ رکھا کر کے اصل میں ہم کو اپنے ان بھائیوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے جو روزہ نہیں رکھ کر کے بھی بھوکے رہتے ہیں سال کے 11 مہینے. بھوک کی اس تکلیف کو محسوس کرو اور اپنے ان بھائیوں کے درد کو سمجھو جو رمضان کے علاوہ بھی بھوکے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں راشن نہیں ہوتا. ہمارا پیٹ بھرا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, لیکن دنیا میں سارے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا. ابھی 2-4 سال پرانا واقعہ ہے, اندور میں ایک خاتون بھوک کی وجہ سے مر گئی, مسلمان. اللہ تعالیٰ روزہ رکھا کر کے ہم کو بھوک کا درد سمجھاتا ہے تاکہ اپنے بھائیوں کا درد سمجھیں, اپنے ان بھائیوں کا درد سمجھیں جو رمضان کے علاوہ بھی, روزے کے علاوہ بھی بھوکے رہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. ہاں, ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں, گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. اپنے ان بھائیوں کا تاکہ ہم درد سمجھ سکیں, ان کے گھر میں راشن بھرائیں, ان کو کم از کم اتنا فراہم کریں کہ کھانا پانی جیسی بنیادی سہولتوں کے لیے وہ پریشان نہ ہو. تو روزہ ہم کو
اپنے بھائیوں کا غم سیکھنے کی، ان کی تکلیف کو سمجھنے کی کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے یہ سبق ہم کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبادتیں جب تک کہ ہمارے کردار پر اثر انداز نہ ہوں، ان کی حکمتوں کو ہم سمجھیں اور ان کو اپلائی کریں اپنی زندگی پر، تو یہ عبادتیں ہمارے کیریکٹر کو بڑھاتی ہیں، ہماری تربیت کرتی ہیں، ہم کو ایک اچھا انسان بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ورنہ یہ عبادتیں آئی گئیں چلی گئیں، ان کا ہمارے کردار پر اثر نہیں ہوگا اگر ان کے مقاصد کے حاصل کرنے کی ہم کوشش نہ کریں۔ اس لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ رمضان کی فضیلتوں پر اور روزے کی فضیلتوں اور احکام پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، آج کے خطبے میں خصوصی طور پر روزے کے مقاصد پر گفتگو ہو۔ تو یہ روزے کا مقصد تھا اپنے ایمان کو بڑھانا، اپنے اندر صبر پیدا کرنا، شکر پیدا کرنا، اپنے بھائیوں کا غم، تکلیف اور درد سمجھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔